بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے۔ اس کی یہ آیتیں ہیں آیت نمبر 26 سے۔ اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اور دیجئے رشتہ داروں کو ان کے حق، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور اسراف مت کیجیے۔ بلا شبہ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا منکر تھا۔ اور اگر آپ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی کسی رحمت کی امید میں جس کو آپ تلاش کر رہے ہو، اس کی وجہ سے آپ کو اعراض بھی کرنا پڑے اگر، تو اچھی بات کہہ کر کے اعراض کیجیے۔ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں اگر کہا جائے تو جیسے والدین کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد اور دیگر رشتہ دار ہیں جو انسان سے رشتہ رکھتے ہیں، ان رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پہ اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ حق صرف یہ نہیں ہے کہ جو ذمے پہ واجب ہے وہ ادا کر دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی مطالبہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں سے جو ایسے تو صلہ رحمی کے اعتبار سے یہ تو ضروری ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، تب تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے ان رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کی کفالت کریں۔ اور یہ کفالت کرنے میں کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بہت اوپر ہیں اور وہ بہت نیچا ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے اور ہم کیوں کریں، ہماری کیا ضرورت ہے، ہمیں کون سی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ سلوک کریں اور ہم خرچ کریں۔ اور کبھی کرتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ کرنا دھرنا نہیں۔ یاد رکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک کوئی احسان نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں وہ احسان نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہو سکتے ہیں ان کا خیال کیا جائے، لحاظ کیا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ اگر یہ خیال آیا تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ایک کو خیال آتا ہے کہ ہم ہی ان کا خرچ برداشت کریں۔ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، دو بھائی تھے۔ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہتے تھے، علم سیکھتے تھے، اور دوسرے کماتے تھے، کچھ حرفت وغیرہ کرتے تھے، کچھ کاریگری تھی ان کی، پیشہ تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کرتے دھرتے ہیں نہیں، میں کماتا ہوں، یہ کھاتے ہیں صرف۔ تو اب یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہو۔ یہ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ ہو سکتا اسی کی وجہ سے تم کو دیا جا رہا ہے؟ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، اور یہ کچھ نہیں کرتے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ جب تک آپ کو ہمیں دے رہی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ کھینچ بھی لے ہاتھ۔ اس لیے کبھی یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں، بلکہ اس جذبے اور اس خیال کے ساتھ دینے والے کو دینا چاہیے کہ یہ تو اللہ ہم سے دلوا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہونا چاہیے، آگے بات آ رہی مسکین کے تعلق سے، کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے سائل بن کر کے، سائل اگر پیشہ ور ہے تو اس کی بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کوئی آتا ہے کچھ سوال لے کر کے، تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے، کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ وہ ضرورت لے کے اگر ہمارے پاس آئے تو شاید اللہ نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم کو اللہ نے یہ سمجھا ہے۔ اللہ کا وہاں پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی مدد اور اعانت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں عطا کیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے تمہارے میں کے کمزوروں کی وجہ سے۔ جو کمزور ہیں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے چھوٹے بچے ہیں،
بچوں کی وجہ سے بھی انسان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کا رواج تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ ان کو زندہ درگور، زندہ دفن مت کرو۔ بچیوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کی اور ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے، ضعفاء کی وجہ سے، مسکینوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے عطا فرما رہا ہے تو ان کا خیال نہ کرنا یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی کہی جائے گی۔ رشتہ داروں کو ان کے حق دو، مسکینوں کو، اور ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ مسافر کو بھی اگر کوئی آیا ہے پریشان حال ہے، اس کی مدد کی جائے۔ کہیں کوئی اجنبی دکھ رہا ہے، آگے بڑھ کے اس سے پوچھ لیا جائے آپ کیسے آئے، کیا کام ہے، کوئی ضرورت ہے ہم آپ کی مدد کر دیں، اپنی بساط بھر۔ ہمیں بڑی اچھی لگی یہ بات، کسی جگہ کا واقعہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ، کوئی اگر مدرسے والا سفیر یا کوئی نیا اجنبی چہرہ دکھا اس گاؤں میں، اس پورے خطے کی بات ہے، تو ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے یہاں آئے ہیں، کس کے پاس آئے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اگر فلاں صاحب ہیں، اگر انہوں نے کہا بھی فلاں صاحب ہمارے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اس خیال سے وہ پوچھتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اجنبی ان کا کوئی یہاں پہ دیکھنے والا نہ ہو، اگر کوئی نہیں تو چلیے آپ ہمارے گھر، ہمارے آپ مہمان بنیں گے۔ یہ ایمانی کہہ سکتے ہیں آپ کی جذبہ ہے، یہ مومن کے اندر ہونا چاہیے، مسافر کے لیے، مسکین کے لیے۔ اور اسراف نہ کیا جائے، اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے یہ الگ بات ہے، اس تعلق سے یہ باتیں تھیں کہ دینے میں ہاتھ نہ روکا جائے۔ ہمیں یاد ہے پہلے جب ہمارے ہاں سائل آیا کرتے تھے، پیشہ ور سائل ہوتے ہیں یہ، تو ہمارے بڑے، ہم نے سنا ہے ان کو کہتے ہوئے، وہ کہتے تھے کہ معاف کیجئے۔ یہ جملہ ہم نے سنا ہے، شاید آپ نے بھی سنا، معاف کیجئے۔ اب آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں دینا ہے تو کہتے ہیں معاف کیجئے، جھڑکتے نہیں تھے۔ وہ بات آگے آ رہی ہے کہ اگر آپ کو ابھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے نہ ہو انسان کے پاس دینے کے لیے، تو ایسی بات کہیے کہ وہ نرم بات ہو، جھڑکیے مت، ڈانٹیے مت، بھگائیے مت، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پر آپ کو کھڑا کر دے، آپ کی جگہ پر اس کو کر دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب دے اور کب لے کہا کچھ نہیں جا سکتا۔ تو معاف کیجئے جو ہے وہ یہی ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اچھی بات کہیے، نرمی سے۔ اچھا ہاں، ہوتا ہے کبھی بالکل پیشہ ور ہوتا ہے، وہ بیچارہ بالکل سر ہو جاتا ہے، ہٹتا ہی نہیں، آپ ہی ہٹ جائیے، اچھی بات کہہ کے آپ ہی ہٹ جائیے، لیکن ایسے انداز نہ اختیار کیجئے کہ کہیں وہ ایسا ہو جو واقعی ضرورت مند ہو، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، اگر دل ٹوٹے گا تو اللہ کے ہاں یہ معاف نہیں۔ کسی کا دل ٹوٹا تو بہت خطرناک بات ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ کسی کو ایسا جملہ نہ کہا جائے کہ اس کا دل ٹوٹے، اور اگر غلطی سے نکل جائے، کبھی ہم بھی جھٹکے سے بول دیتے ہیں، تو غور کیا جائے اور اس کو پھر فوراً اس کی تلافی کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔